गुज्जर फैमिली से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है और ज़ाहिर है टिकटॉक पे और हर जगह आपको शेरों के साथ देखा जाता है। एक्चुअली आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस मुल्क में आप और मैं बैठे हैं इसका नाम भी एक गुज्जर ने रखा। और रही बात शेर की, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मजा रखने वाले ने गुज्जर शेर रख लेने, ठीक है। मैं भी हंसता हूँ दोस्तों में बैठ के। जंग के अंदर देखा गया है कि पब्लिक को फौज के साथ खड़ी, तब समझते हैं कि वाकई में खड़ी थी फौज के साथ अवाम पब्लिक। शायद ये कलमे की ताकत है। ये जब भी कोई मसला हुआ ना, इन्होंने सब कुछ भूल गए और अपनी फौज के साथ खड़े हो गए। कोई भी स्पेशल इवेंट हो, जैसे ईद हो गई, बड़े मिलने की भी आपके डेर पर आते हैं, तो कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम? आज सोशल मीडिया की वजह से वेल एजुकेटेड है ये। कुछ लोग उसको मिसयूज भी करते हैं। आप दुनिया का वो चक्का जो चरखा चल रहा है, जो इसको घुमा रहा है, उसके अंदर अगर 10 हाथ हैं, 3 पाकिस्तानियों के हों। आपको देखा गया, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वालदा का जिक्र और वालदा की मोहब्बत का जिक्र जो है वो लाजमी करते हैं। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, तो मैं उनको मिलने गया। उन्होंने बताया कि यार ये जो बंदा है इसने अपनी वालदा को थप्पड़ मारे हैं 2। अच्छा, कुदरती मैं सुबह अर्ली उठ गया, 3-4 लोग मस्जिद में जा रहे हैं, वो भी बंदा उधर था जिसने अपनी वालदा को थप्पड़ मारे। अब उसने नमाज पढ़ ली, तो जब वो बाहर निकले जूती पहन रहा था ना, मैंने उसके कान में एक बात कही। मैंने कहा बिन देखे के पीछे आ गया है, उसको मिला भी नहीं तो कभी। इसी ने पानी पिया और मेरा खून बना, इसी ने खाना खाया और मेरा जिस्म बना, तो यार इसको तो पहले मान ले कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, आप फेसबुक चलाएं, टिकटॉक चलाएं या कुछ भी, तो आपको सिर्फ एक ही शख्सियत जो है आपके सामने आती होगी। जब वो शख्सियत आप देखते होंगे, आप उस जैसा पहनने की कोशिश करते होंगे, उस जैसा बनने की कोशिश करते होंगे, उस जैसा चलने की, उस जैसा बोलने की कोशिश करते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ खुर्रम गुज्जर साहब की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, खुर्रम गुज्जर, अरे गुज्जर फैमिली से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है और ज़ाहिर है टिकटॉक पे और हर जगह आपको शेरों के साथ देखा जाता है, लेकिन वहीं पर जो गुज्जर की वाबस्तगी है वो देखा जाता है कि गुज्जर मिल्क शॉप या वो गाय भैंस, और लेकिन आपने शेर पाल रखे हैं। एक्चुअली आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस मुल्क में आप और मैं बैठे हैं इसका नाम भी एक गुज्जर ने रखा था और इसका प्लान भी गुज्जर ने दिया था। चूँकि इकबाल की सोच थी कि सूबा, और चौधरी रहमत अली की सोच थी कि हम इनके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, मुल्क ही लदा बने, नाउ और नेवर जी। और दूसरे नंबर पर ज़्यादा इशू ये हुआ है कि एक थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाए ना, तो लाहौर के अंदर ना भैंसें गायें ये लीगल थी ना, और यहाँ पर लोगों को ना और कुछ नज़र आए ना, जिस घर में एक भी पेट होना तो लोगों का उस फैमिली की तरफ ध्यान जाता है। तो वो एनिमल एक ऐसी चीज़ है, और वो गायें वैसे, और उनका जो रखने का तरीकाकार था ना, वो थोड़ा गलत था। वो लीगल SOPs के मुताबिक नहीं था, तो चाहे उस वक्त यही था। तो उस वजह से ना गुज्जर उसी ऑक्यूपेशन में पॉपुलर हैं जी। जबकि आज जिसने मतलब कि जो फौज उनके राइफल तारे वो जो दुनिया के सबसे जदीद है उसको गिरा रही है, उस फौज में गुज्जर एक ऐसा यूनिट है और एक हिस्ट्री में नाम रखते हैं, और ऐसे लोग हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके शहीद, आपके गाजी और आपके मुल्क में वो करैक्टर हैं जिनको सलाम पेश करनी चाहिए। और रही बात शेर की, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मजा रखने वाले ने गुज्जर शेर रख लेने, ठीक है। मैं भी हंसता हूँ दोस्तों में बैठ के। लेकिन हो गया, और पेट लवर था जी, और दौलत के साथ ये शौक सारे आ जाते हैं। अच्छा, क्योंकि राफेल की बात हुई है तो दायरे जंग की बात हो रही है, तो जंग के अंदर देखा गया है कि पब्लिक को फौज के साथ खड़ी, तो अब समझते हैं कि वाकई में खड़ी थी फौज के साथ अवाम पब्लिक। अच्छा, कुदरती है ये हमारे साथ। जब भी कोई मसला बना है, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, आपने गौर किया कि उस वक्त कोई ना कोई पॉलिटिशियन का इशू था। पहले लड़ाई रहती थी हर वक्त नून लीग पीपल पार्टी की, और या कोई MQM वाला मसला हो गया या कोई और हो गया। इस दफ़ा PTI का था। लेकिन जब मुल्क के ऊपर बात आ जाती है ना, और ख़ास तौर पे इंडिया का वही जो उसकी पहले मुनाफ़क़त है और जो पहले उसका स्टाइल है, और वही उसका जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शायद आपको पता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ में वो रैंकिंग में टॉप पे जा रहा है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उनके टॉप क्लास में, जो जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे हमारा जियो है या एयरवाई या कोई जहाँ लाहौरंग से मुतल्लिक कोई भी, ये वो लोग हैं जिनको बाद में ना इनके परेशानी फेस करनी पड़ती है। एक फेक न्यूज़ चली जाए, कोई गलत इंफॉर्मेशन पे, तो अक्सर अवाम ना, शायद ये कलमे की ताकत है।
اور یہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوا نا, انہوں نے سب کچھ بھول گئے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور میں چونکہ ینگ جنریشن کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں, رابطے میں ہوں, اور ان لوگوں کے ساتھ جو کسی نہ کسی آرگنائزیشن کے چیئرمین ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی کچھ ہے, سوشل ورکر ہے, سبھی قسم سے انڈور بھی نا ان سائڈ بھی فوج کے ساتھ تھے. فوج کے ساتھ تو پہلے بھی شاید تھے, لیکن یہاں پر سبجیکٹ ایسا تھا انڈیا, تو وہ پہلے ہی ریڈی بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ بندے نا ہمیں, انہوں نے آلریڈی ہمارے ساتھ جو زیادتیاں پاسٹ میں کی ہے, جیسے ایک منافقت سے بنگلہ دیش جو بن گیا, اور ان کی منافقت تھی نا, بالکل, وہ کوئی فوج نے فائٹ نہیں کی تھی, منافقت تھی, ان کے بارڈر لگتا تھا, ہم بہت دور تھے, تو ہم ہارے نہیں تھے, ہمارے ساتھ فراڈ ہوا تھا اور فراڈ کا حصہ بن گئے تھے. لیکن انشاءاللہ یہ جو بھی ریسنٹلی پاکستان نے ان کو ریئیکشن دیا ہے ان کے ایکشن کا, اور اس ریئیکشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ دنیا کے وہ لیڈران جو دنیا کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, ان کی قلمیں رک گئی ہیں, اور اب پاکستان کا بھی نام لکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہے جو دفاع میں جس کو سوچ ہی نہیں رکھتے تھے کہ یار یہ آج دیکھیں کہ آپ یورپ رشیا سے کنفیوزڈ بیٹھ گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, یہ وہ پاکستان نے اس کو زمین دوز کر دیا, تو اب ہم اس کو کیسے فیس کریں گے. وہ جو رنگ بازی تھی وہ ان کی اوپن ہو گئی. اچھا, اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ کیا پاکستان کی سیفٹی کے حوالے سے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کو سیفٹی کے حوالے؟ ہمیشہ سے نا یہ اوورسیز جو ہے نا, یہ پاکستان کے ہر اس کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھا ہوا انسان بھی نہیں رکھتا. اس کی کیا وجہ آپ نے دیکھا, جب آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ زیادہ کالز کرتے ہیں, جب اب کس ویلیو بنتی ہے نا, زیادہ ویلیوز کا پتہ چلتا ہے, کوئی چیز قریب نہ ہو. تو اوورسیز جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ بیسیکلی وہ قربانیوں کے لیے جاتے ہیں. 5 لوگ پیچھے بیٹھے ہیں, ایک جاتا ہے کہ وہ پتہ ہے بھی 5 لوگوں کے لیے میں اپنی زندگی کو قربان کر رہا ہوں, اور وہ اللہ پاک اس کو وہاں پر اگر عزت رزق صحت عطا کرے تو وہ پھر نا اس کا اگلا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی سوشل لائف میں وہاں کمیونٹی میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے دفاع کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی ترقی کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی پولیٹیشین کے بارے میں بات کریں گے. ہر وہ پوائنٹ جو ان ملکوں میں ان کو سکھایا جاتا ہے SOPs کہ بھئی ان ملکوں کی ترقی کیسے ہوئی ہے, اب وہ وہاں سے لرن کر جاتے ہیں, تو وہ وہی چیز لے کے پاکستان میں آتے ہیں, وہی سوچ لے کے وہاں پاکستان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ظاہر ہے پورے پل کی پوری دنیا کے اندر نوجوان آپ کے بڑے چاہنے والے, آپ کو پسند بھی کرتے ہیں, اور کوئی بھی اسپیشل تہوار ہو, کوئی بھی اسپیشل ایونٹ ہو, جیسے عید ہو گئی, تو بڑے ملنے کی بھی آپ کے ڈیر پر آتے ہیں. تو کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام یا ان کو کچھ ایسی کوئی اصلاح کے لیے؟ بس یہی میں بہت خوش ہوں اس چیز پہ کہ نوجوانوں نے ان کو کیا کہنا, آج سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ویل ایجوکیٹڈ ہے. یہ ہاں کچھ لوگ اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, لیکن اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہے, ان کو پتہ حقیقت کیا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ وہ جو پچھلوں نے ہمیں سٹوریاں سنائی, وہ جن چارپائی کے نیچے ہے اور یہاں اوپر والے کمرے میں ایک بڑھیا کو دیکھا گیا, اب یہ سب چیزیں فیک ہو چکی ہیں. اب یہ ریالٹی پہ یقین لوگ رکھتے ہیں. ینگ جنریشن میں نے جو دیکھا اس میں صرف ایک ہی پرابلم ہے, ان کو پرابلم ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کی وہ انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے, وہ آرگنائزیشنز نہیں بنائی جن پلیٹ فارم پہ وہ پاؤں رکھ کے دنیا کے اس ریس کا حصہ بن سکے جو آج چل رہی ہے. لیکن باقی رہی بات ان کے اندر بوسٹ کی, آپ دنیا کا وہ چکا جو چرخہ چل رہا ہے, جو اس کو گھما رہا ہے, اس کے اندر اگر 10 ہاتھ ہیں تو 3 پاکستانیوں کے ہوں گے. تو یہ ہمارا معیار ہے, اور وہ میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں. وہ تھوڑا سا ابھی چونکہ مشکلیں چل رہی ہیں, خاص طور پہ فائنینشلی دنیا میں, پاکستان میں, اس کی وجہ کیا, پاکستان میں لوگوں کا ایک ہی سورس آف سیکنڈ انکم ہوتی تھی, پراپرٹی. آج کل پراپرٹی پہ چونکہ انڈیا کی مہربانی کی وجہ سے ہمارا زوال ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رنگ بازی کرتا رہتا ہے, اور یہاں پر وہ شیئرز نیچے چلے جاتے ہیں, وہ لوگ پلان اپنے پینڈنگ کر لیتے ہیں, لیٹ کر لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا رزق رک جاتا ہے. اچھا, ایک میں کہوں گا ایک لفظ جو ایموشن بھی ہے, رشتہ بھی ہے, اور آپ جیسے اور ہم جیسے کہیں وہ زندگی بھی ہے, لفظ والدہ. ہمارے لیے ظاہر وہ ایموشن بھی ہے, ساری زندگی ہے, لیکن کئیوں کے لیے صرف لفظ ہے کہ والدہ کا وہ احترام یا وہ ادب جو ہے ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں نہیں ہے. تو ان کے لیے کوئی پیغام, کیونکہ آپ کو دیکھا گیا آپ جس بھی پلیٹ فارم پر جاتے ہیں والدہ کا ذکر اور والدہ کی محبت کا ذکر جو ہے وہ لازمی کرتے ہیں.
میں آپ فیل کر سکتا ہوں آپ کے باڈی کا اورا اس وقت کہ آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہو، اور آپ کی آنکھیں جب آپ کا سوال تھا اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ محبت ہر ایک بیٹے میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ. جو نہیں زیادہ کرتے نا، میں اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، تو میں ان کو ملنے گیا. انہوں نے بتایا کہ یار یہ جو بندہ ہے اس نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارے ہیں 2. اچھا اس نے جب مجھے بتایا تو میرا اس کے اسٹے تھا ایک دن کا. اچھا قدرتی میں صبح ارلی اٹھ گیا. جب میں ارلی اٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے اسی گلی میں نا مسجد تھی، اور 3-4 لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی بندہ ادھر تھا جس نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارے. اب اس نے نماز پڑھ لی، میں نے بھی پڑھ لی. تو جب وہ باہر نکلے جوتی پہن رہا تھا نا، میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی. میں نے کہا بن دیکھے کے پیچھے آ گیا ہے. اس کو ملا بھی نہیں تو کبھی دیکھا بھی کبھی نہیں. صبح صبح نیند تو نے اپنی خراب کی ہے اور تو آ گیا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. یہ میرا نام ہے، باقی تو جانتا ہے مجھے، لیکن مجھے یہ بتا کہ جو تجھے نظر آ رہا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تو ڈیم شور ہے کہ یار اسی کے پیٹ سے میں آیا ہوں، اسی نے پانی پیا اور میرا خون بنا، اسی نے کھانا کھایا اور میرا جسم بنا، اسی نے سانس لیا تو میری وینے بنی سانس کی. تو یار اس کو تو پہلے مان لے. کچھ تم نے اپنی مام کو تھپڑ مارا، تم مسجد میں کیا لینے آیا؟ یہاں تو اللہ پاک کے نبی میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس کے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا، میں اس کی بخشش کا حصہ نہیں بن سکتا. میری والدہ نے مجھے بتایا وہ ایک قبرستان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور وہ قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. تو یہ اللہ پاک نے اپنے نبی معصوم ہے، میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم تھا، لیکن آپ نے اس علم کا نا اپنی ذات کے لیے یا اپنے آپ کو نبی کہلوانے کے لیے فائدہ نہیں لیا. ان کے پاس سب کچھ تھا. تو انہوں نے کہا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو وہ سب لوگ کہتے سرکار آپ دعا کریں اس کا عذاب کم ہو جائے. ایک تو وہ سبز ٹہنی کہیں سے اتار کے ادھر رکھ دی گئی، لیکن ساتھ ساتھ میں نا آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. اللہ بھی نہیں معاف کرے گا جب تک ماں نہیں کرے گی. تو کیا فائدہ اس مسجد میں نے کہا جانے کا تجھے، یہ معاف ہی نہیں کرے گا، پہلے اس سے معافی لے جب تک. بالکل. سو ماں جس کی راضی ہے، ماں کی دعا سے دولت نہیں ملتی. میں اس معاشرے کو، اس ینگ جنریشن کو بتانا چاہ رہا ہوں، نہیں تو 24 کروڑ ماؤں کی عزت سیم ہے، ہر چیز سیم ہے. تو 24 کروڑ نا بلینئر ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائے رپتی، ماں کی دعا سے معافی ملتی ہے یار. ماں کی دعا سے نا دولت، اس کا مطلب اس کی ویلیو کم ہے معافی کے آگے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی موت کا مختصر سا سفر ہے. یہاں ون آف دا بیسٹ آپ کا ایمان ہے، اور کلمہ جو ہے یہ زینت ہے مسلمان کی، اس چیز کی جو یکتا پہ یقین لاتا ہے، وہ وحدت اللہ شریک پہ یقین ہے. تو ینگ جنریشن کو چاہیے خاص طور پہ اپنے ریلیجن کی حفاظت کریں، اپنے ریلیجن کو چند مسجد امام کی ذمہ داری مت سمجھیں. آپ قرآن پاک کو اپنی زبان میں پڑھیں، آپ خوب علم جانیں گے انشاءاللہ. چلیں سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بالکل اکثر جیسا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اگر آپ کے پاس والد اور والدہ دونوں ہیں تو سب سے بڑا اثاثہ آپ کے پاس ہے. آپ ان کو راضی رکھیں، ان کی خوشیاں جو ہیں وہ اصل میں آپ کی خوشیاں ہیں. تو باقی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. ہمیں دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.